الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما. سبھی دعائیں ہیں لیکن سب سے جامع دعا یہ ہے، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما. عربی میں نہ ہو اردو میں کہہ لیا کرے، کیا مشکل. اللہم آت نفسی تقوی وزکها انت خیر من زکاها. اب اس کو پاک صاف کر دیجیے. نفس جو ہے گندا بھی ہو جاتا ہے، کپڑا گندا ہوتا ہے صاف کرتے ہیں، بدن گندا ہوتا ہے صاف کرتے ہیں. اس میں سب سے مشکل ہمارے یہی سب ہے، پاک کرنا صاف کرنا. ایک تو معذوری ہے، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، ہر مرتبہ ہوتا ہے کہ گر نہ جائے بن نہ جائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ معذوری سے بچائے. ویسی چیزیں کوئی مدد بھی زیادہ نہیں کر سکتے لوگ، زیادہ کیا کہوں. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک فرما. پاک کرنا آپ ہی کا کام. تو نفس کے پاک کرنے والوں میں سب سے بہتر نفس کو پاک کرنے والا ہے. تو ہی اس کا ولی ہے اور مولا ہے. ہم صاحب نفس، یہ حضرت کی جملہ، ہم صاحب نفس ہیں، آپ مولا نفس ہیں. جیسے ہمارا حق ہے نفس پر، یہ آپ کا بھی حق ہے کہ اس نفس کو ہمارے ٹھیک کر دیجیے. ہماری ذمت یہ ہے کہ ہم نفس کو پاک کریں. یہ اللہ آپ ہی نے تو پیدا کیا ہے، آپ کو آسان آپ ہی پاک کیجیے تاکہ ہم اتنی مصیبت سے بچ جائیں. اللہم آت نفسی تقواها. مانگے آدمی بہت مرساد، دنیا بہت نازک ہے، سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت کہتے ہیں پل سرا سے زیادہ باریک ہے یہاں. اعتدال پر رہنا، اعتدال سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واستقم علیہ، آپ اس پر استقامت اختیار کیجیے. حضور کو سب سے بھاری یہ بھی ایک روایت ہے کہ سب سے گرا آیت یہی پڑی، کیونکہ اب کسی دیکھو چلو یہاں ادا ٹریول نہ ہوتا تو یوں ہی چل کچھ ہو جائے گا. واستقم علیہ نے بوڑھا کر دیا حضور کو، ہے نا. یہ بھی روایت، آپ یہ دین ہے اس میں مستقیم رہیے. حضور کو اتنا بار ہوا کیسے رہیں کہ مستقیم کہے جائیں. سیدھا مستقیم نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی استقامت عطا فرمائے. اسی وجہ سے بزرگوں کا بہت مشہور مقولہ ہے مثال، الاستقامت خیر من الکرامت. بہت مشہور ہے، بہت دنوں بات کر رہا ہوں. الاستقامت خیر من الکرامت. استقامت کرامت سے بھی بڑھ کے ہے. بزرگ کہتے ہیں ہم تو کرامات وغیرہ کو مویز جو منقع پھینکا اس کے برابر میں نہیں سمجھتے استقامت کے سامنے. بس تقم علیہ، آپ قائم رہیے. اللہ تعالیٰ جو عمل کرو حتی وسط و مداومت اختیار کرو. بڑی برکت ہے مداومت میں. بہرحال اے اللہ میرے نفس کو تقوی اختیار فرما اور اس کو پاک فرما. تو نفس کے پاک کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو اس کا ولی اور مولا ہے. تو ولی اور مولا. ہم صاحب نفس ہیں، آپ خالق نفس ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ جل وعلا بالغیوب کے قبضے میں. تزکیہ نفس اللہ عز و جل
علام الغیوب کے قبضے میں ہے، اور اس کی اعظم کنجی دعا، سب سے بڑی کنجی کیا ہے؟ دعا. اور اللہ عز و جل کی طرف احتیاج ہے، ہم محتاج ہیں. فرماتے تھے جوانوں یہ دعا کرو کہ ہماری جوانی پر اللہ رحم فرمائے. ماشاء اللہ. بوڑھو تم کو بھی چاہیے بڑھاپے پر رحم طلب کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے. اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے، اور اس کی اعظم کنجی دعا ہے، اور اللہ کی طرف احتیاج، ہم محتاج ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے احتیاج ظاہر کیا، روٹی کے لیے احتیاج ظاہر کیا ہے نا. شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو بکریوں کو جب پانی پلا دیا ہے تو گئے، ان سے اجرت نہیں طلب کیا ہے، گئے دھوپ میں بھی نہیں بیٹھے، سائے میں جا کے بیٹھے. اے اللہ میں ایک روٹی کا محتاج ہوں. وہ بیٹی سے بھی کر سکتے تھے، لڑکیوں سے بھی. لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ سے اجر طلب کیا تو اللہ نے ان کو نبوت دے دیا، اور انہی لڑکیوں کو جیسا تھا اسی سے شادی کرا دیا، اجر نہیں طلب کیا. سب سے بڑا اجر یہی ہے کہ نبی بن گئے. اور دنیوی اعتبار سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہو گیا. انہوں نے اجر طلب نہیں کیا. لکھا بہت اس پر لکھا وہ صاحب، اجر طلب نہیں کیا انہوں نے کہ بیٹی ہم نے اتنا محنت کیا ہے، ہم کو 2 پیسہ. دشواری رہی ہوگی تب تو انہوں نے، لیکن تھک گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ مشکل. تھکنے کے بعد دھوپ میں نہ بیٹھے. اس سے اگر تھانوی لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے بلکہ سائے میں جا کے بیٹھے. معلوم ہے کہ تصوف کا مسئلہ یہ ہے کہ راحت اور تغییر 2 چیزیں ہوں تو راحت والی چیز کو اختیار کرو. تم کو دھوپ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سائے میں جا کے بیٹھو. مانگنے کے لیے مانگنا ہے، روٹی چاہیے تم کو، بجائے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے اللہ سے مانگو. 2 ہدایت ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کی بیٹی، اللہ تعالیٰ ہم کو روٹی دیجیے. حضرت علی نے کہا روٹی مانگا تھا، اس میں بتائی نہیں قرآن میں، لیکن روایت ہے کہ انہوں نے روٹی مانگا ہے. اللہ روٹی دی. روٹی بہت بڑی چیز ہے. کعب فخر ہے، کوئی کفرا ہے. روٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ کافر ہو جاتے ہیں. اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر تزکیہ نفوس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے. اب یہ علوم ہے مولانا، علوم ہے، بہت بڑے آدمی کی کتاب ہے. تزکیہ نفوس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے، اور اس کی اعظم کنجی دعا، سب سے بڑی کنجی دعا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ غنی. اور اللہ عز و جل کی طرف احتیاج ہے، اپنے احتیاج آئے گا. میں محتاج ہوں، روٹی کا محتاج ہوں، پانی کا محتاج ہوں، ہر چیز میں احتیاج. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے قلب کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے قلب کو اپنے دین پر جما دے. دعا ہوئی نہیں. یہ نہیں کہ جس حال پر چلا جائے، نہیں، ہر وقت محتاج ہو تم، کہ جس پر ہو اس پر قائم رہو، آگے بڑھو. آگے کی منزل ختم نہیں ہوگی، برابر حل میں مزید اور زیادہ بڑھو، حل میں مزید، یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاؤ. اللہ ہم سب لوگوں کو کر دے. آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں بھائی، نہیں دور دور سے آتے ہیں، ہم کو تو بہت ندامت ہوتی ہے. اللہ مجھے میں چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے اور اس کی ضرورت و فاقہ سچا ہو اور اس کی امید قوی ہو اور قبولیت میں جلدی نہ کرے اور قبولیت کے اوقات کا احترام کرے تو اس کی دعا رد نہ ہوگی. دعا کرو گے رد نہیں ہوگی. جلدی نہ مچاؤ، ڈٹے رہو دعا پر.
بہت اچھی بات ہے. چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مستمع ہو جائے، مطمئن ہو گیا قلب، اور اس کی ضرورت و فاقہ سچا ہو، صحیح معنی میں امید رکھتا ہو، پریشان ہو، اور اس کی امید قوی ہے کہ اللہ ہم کو دے گا، اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے، کب قبولیت کا، تو اس کی دعا رد نہ ہوگی. ان دعاؤں میں سب سے امام خطبے میں درمیان میں جو ہے وہی ایک ساتھ بھی ہے، چاہتا ہے امام اس وقت دعا. بعض لوگوں نے کہا کہ اثر جمعہ کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں نے کہا ہے اثر بعد کی دعا، اس میں ضرور دعا کرنا چاہیے. اثر بعد دعا تو ہر وقت کر سکتا ہے آدمی. سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے. کوئی نہیں تمہارا تزکیہ کر سکتا، اللہ ہی کی طرف رجوع ہو. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولا. سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کے اختیار میں. یہ نہ سمجھو کہ ہم محنت سے پا لیں گے، نہیں، اللہ ہی مدد کرے گا، ہم پائیں گے. محنت کرو لیکن محنت کو اللہ کی طرف جانو اور اللہ ہی سے کامیابی کی توقع رکھو. وہ جس کا چاہے تزکیہ فرما دے. اللہ ہم لوگوں کو تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور اس کی مشیت پر موقوف ہے. تسلیم ہے، رضا ہے، رضا بالقضاء. یہ بھی ڈرتا رہے کہ ہمارے میں کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے. اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے وہ جس کو چاہے تزکیہ فرما دے اور تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں. بال زندگی بھر بزرگوں کے امیر آتے ہیں تو اچھے نہیں، وہ ارادہ ہی نہیں کرتے تھے تزکیہ کیا ہوگا. ایک آدمی تھا اور بہت بڑے بزرگ کیا رہتا تھا، بزرگ ختم ہونے کے بعد نماز بھی چھوڑ دیا. لوگ کہیں اتنے بڑے بزرگ کے یہاں تم رہے نماز بھی چھوڑ دیے. کہا ہم ایک دن بھی اللہ کے لیے نہیں رہے، اب کیسے تزکیہ ہوگا. نیت ہی نہیں کیا اس نے رہنے کی غرض، اور کیا غرض ہے آنے کی، کیا غرض ہے جانے کی. اللہ تعالی ہم لوگ دعا کریں بھائی، اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے وہ جس کا چاہے تزکیہ فرما دے. تو امید رکھنی چاہیے نا ہم سب کو، کوئی اس سے مستثنا نہیں، ہر آدمی محتاج ہے. اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس کا چاہے تزکیہ فرما دے. تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں. اللہ سب سن رہا ہے. اللہ دل سے دعا کیجیے آپ لوگ. اللہ دل کے وساوس کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس وجہ ہر تمہارے وسوسے سے بھی واقف ہیں. اللہ فرما رہا ہے تمام اختیارات اسی کو حاصل ہے اور اس کی مشیت پر موقوف ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بل اللہ یزکی من یشاء. قرآن آئے قرآن آیت آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے تزکیہ کر دے. لیکن اطاعت کرنا ہوگا کہ مانگیے، آپ مانگنے کو تو مانگیے گا اللہ تعالیٰ دے دے گا، توفیق دے دے گا. توفیق باری تعالیٰ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا
تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا. جو ہوا اللہ کے فضل سے ہوا. کوئی گھمنڈ نہ کرے. کتنے راستے میں آئے, ہلاک ہونے والوں کے پشتے لگے ہیں راستے میں. ہلاک ہونے والے یہ لفظ ہے بزرگوں کا. کم رائنا شیوخن سخدو, بہت سے مشائخ کو دیکھا گر گئے, نہیں چل سکے. کبر میں آ گیا, عجوب میں آ گئے, ختم. ایک آدمی بہت پرانی بات ہے حضرت کے ہاتھ, وہ صاحب حال تھا واقعی, لیکن یہ کہ کہا کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے تو مجھے آزما دے, یہ کہتا پھرتا تھا. حضرت فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ آزمائش میں آ جائے گا. چنانچہ ایسا آزمائش میں آیا کہ نماز میں بھی چھوڑ دیا. دعویٰ اس راستے میں دعویٰ اپنے آدمی تھا, پتہ نہیں چلا. پھر پاکستان چلا گیا, کیا ہوا کیا نہیں. کہا جب اسے کہا تھا مجھے اسی وقت ڈر لگا تھا کہ اس میں آ جائے گا. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ما زکا منکم کی تفسیر میں رقم 3 ہے. مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی ایسی خیر کا رہنمائی نہیں کر سکتا. مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی ایسے خیر کی طرح رہنمائی نہیں کر سکتا جس سے وہ اپنے نفس کو نفع پہنچا سکے, اور کسی بھی شر سے بچ نہیں سکتا جس کو وہ اپنے نفس سے دفع کرتے. یعنی یہ تمام محض اللہ عز و جل کے فضل سے ہوتا ہے. خیر بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے, شر سے حفاظت بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اس کا یقین توحید ہے, یہ توحید خالص. کون سنتا ہے؟ سب کے لیے ہے مذہب. مدرسے ہوں, غیر مدرسے کو, تاجر ہوں, کاشتکار, یہ تو قرآن ہے, سب کے لیے ہے. وقال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل مان التراب ولقد أرى التراب بعاطبته وهو يقول. حضرت براء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب میں مٹی ڈھو رہے تھے, ہے نا, خندق کھودی جا رہی تھی. میں مٹی کو دیکھ رہا تھا آپ کے بطن کے بیان میں, یعنی مٹی کا گرد جو ہے یہاں پہ, اور یہ فرما رہے تھے واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. حضرت براء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب کو ہمارے ساتھ مٹی منتقل کر رہے تھے, اس حال میں کہ مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کے سفیدی کو ڈھانپ لیا تھا, اور یہ شعر پڑھتا تھا واللہ لولا ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. واللہ اگر اللہ ہم کو ہدایت سے سرفراز نہ فرماتے, پنکھا جلائیے, ڈھانپ لیتا, اور یہ شعر فرماتے کہ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. واللہ اگر اللہ ہم کو ہدایت سے سرفراز نہ فرماتے تو ہم نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے. انہوں نے ہدایت دیا تھا ہم پر. بس معلوم ہوا کہ ہدایت, ایمان, نیز سب کچھ تنہا اللہ کے قبضے میں ہے. ہدایت اس کے سمجھنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے, بھی اللہ کی بات سمجھو, اللہ ہی دے گا تو ہم ہدایت والے ہوں گے, اللہ ہی دے گا تو ہم مال والے ہوں گے. اللہ یہ کیا آدمی کچھ نہیں سمجھتے ہی نہیں. نہیں سب یوں ہی تھوڑی نا کتاب ہے, سب قرآن حدیث مسترد ہے نہیں, ہر بات قرآن سے مدلل. بس معلوم ہوا کہ ہدایت, ایمان, نیز سب کچھ تنہا اللہ کے قبضے میں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا بیج صحابہ کے نفوذ میں بوتے تھے. توکل, اللہ بولا اس کا بیج بوتے تھے,
اور بار بار اس کی تاکید فرماتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے شروع میں فرماتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں. اس کے بیچ میں رہنا, خود کام کرو. یہ نہ سمجھو کہ ہم نے کیا, اللہ کی توفیق سے تم نے کیا, تو غرور نہیں آنے پائے گا, عجب نہیں آنے پائے گا. تو دعا اصل تزکیہ نفوس کے لیے اعظم ابواب کی حیثیت رکھتی ہے. دعا سب سے بڑی ہے. اعظم ابواب بابوں میں, دروازوں میں سب سے اعظم دعا باب کون ہے؟ دعا. تو دعا اصل تزکیہ نفوس کے لیے اعظم ابواب کی حیثیت رکھتی ہے. جو آتا جس کو معلوم ہو جائے کہ نفس کا اصلاح تزکیہ نفس اور استقامت اللہ کے اختیار میں ہے, تو اسے امیدوار اور طالب بن کے التجا کرے گا. جب معلوم ہوگا تب تو کرے گا. یہی معلوم کرو پہلے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ ہی عطا فرمائے گا. یہ چیز تو سبھی کے لیے ہے. بعض علوم ہے کہیں آگے آپ بڑھ رہے ہیں, ان علوم کو پڑھنا ضروری ہے. یہاں بھی یہ اللہ کا راستہ ہے, اتنا جاننا تو سبھی کے لیے ضروری ہے. دعا ہے, اللہ سے التجا ہے, اپنے کو محتاج بنا کے پیش کرنا ہے. امید و طالب التجا کر, اور اس کے در پر الہا کے ساتھ دعا کرے گا تاکہ تزکیہ نفس حاصل ہو اور دنیا آخرت میں نجات و فلاح پالے. پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت پر لکھا, بہت کچھ لکھا, بہت لکھا. چوتھا قاعدہ یہ ہے, وہ تیسرا ہے, وہ دوسرا تھا, بیچ میں تیسرا ہے, یہ مختصر ہے. دعا اس کے علاوہ حضور کے لیے, اس دعا میں بھی حضور کا اسوہ, حضور کا طریقہ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. اگر تم اللہ کے یہاں پہنچنا چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اختیار کرو. اللہ ہم سب کو توفیق. قال ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہیں. قال الشیخ ابن کثیر هذه الآیت الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. احوال بھی ہے. ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ, انہوں نے احوال لکھا, حضرت سے بہت کچھ ہوتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ لوگ قول فعل کو لیتے ہیں, احوال کو چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کبیر فی تعصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. آپ کے احوال کو بھی لینا ہے. احوال میں کیا توکل ہے, تواضع ہے, احوال ہی تو ہے. ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں, افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ
کے طور پر اپنانے کی بابت اصل و اصول کی حیثیت رکھتی ہے. پھر تعصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الحسن قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا وأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حضرت حسن بصری فرمایا کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. دعویٰ کیا کفار نے، مشرکین نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. آپ کا دیا صاف صاف پھر مجھ سے محبت اتنا کافی نہیں مگر میرے نبی سے بھی دور رکھو. آپ فرما دیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. بیان قرآن کا کلمہ. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا، نمونہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پہ چلنا ہی اسرع و عین تزکیہ ہے. راستے پہ چلنا ہی عین تزکیہ یہی ہے کہ ان کے راستے پہ چلو. تزکیہ کوئی صورت میں آئے گا نہیں، لیکن چلنا ہی یہ تزکیہ ہے. اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ہر زمانے میں ائمہ ضلال ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوذ کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر تاریخ جگہوں میں خلوت نشینی کی تاکید کرتے ہیں اور وہ مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان چیزوں سے نفوذ کا تزکیہ ہوگا، تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ وغیرہ، مگر یہ سب باطل اسلام ہے. حضور ہی کے ولایت میں کیا ہے نجات ہے. ادھر ادھر کی فضول باتیں کرو گے، فضول بتائیں بہت سے وضاحت تو پتہ نہیں چلتا کیا اس کا مطلب ہے. بات تو تعویذ وغیرہ میں ایسے الفاظ لکھتے ہیں جو لکھتا ہے وہ بھی نہیں جانتا کیا ہے یہ. تھوڑا سا علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے. اللہ ابن قیم فرماتے ہیں تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے، اور جو سے اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت، مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء علیہ السلام سے منقول نہیں ہے، تو اس مریض کی طرح ہے جو اپنا علاج خود اپنی رائے اور تجویز سے کرتا ہے، جبکہ اس کی رائے طبیب کی معرفت اور مہارت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. سب ڈاکٹر موجود ہیں، اپنے طور سے تجویز کریں. ایسے ہی ہے اس دین میں بھی ایسے ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے سب موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر کے آپ نسخہ تجویز کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. بہت اچھا ہے. پس تمام انبیاء و رسول قلوب کے اطباء ہیں، قلوب کے معالج ہیں. چنانچہ قلوب کے تزکیہ اس کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے. وعلی ایدیہم بھی لکھا، ابن قیم لکھ رہے ہیں فالرسل اطباء القلوب، فالرسل اطباء القلوب فلا سبیل الی تزکیتها وصلاحها الا من طریقہم وعلی ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے وہ بے محض انقیاد اور خالص انقیاد کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ تب راستہ طے ہوگا تمہارا. جبکہ اس کی رات طبیب کی معرفت و مہارت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. بس تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام
قلوب کے اطباء ہیں، اسی کتاب لکھی ہے. پر تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام قلوب کے اطباء ہیں. چنانچہ قلوب کے تزکیہ اور اس کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائے اور خالص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے. واللہ المستعان. اللہ میرے قیم لکھ رہے ہیں ہاتھوں پر ہاتھ دیا جائے. وأيضا فجميع الأعمال التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي هو مردود على صاحبه. یعنی وہ تمام اعمال جس کا منقول ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہو گئے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے، یعنی اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا. قال الامام سفیان بن عیینہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الميزان الاکبر علیہ تورد الاشیاء علی خلقه وسیرته وهدیه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو باطل. امام سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر ہے، سب سے بڑی ترازو ہے. چنانچہ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور طریقے پر ہوگا، لہذا جو اس کے موافق ہوگا وہ حق ہوگا اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اور ان سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کرے جن کے بارے میں ان کے مجدین کا دعویٰ ہے کہ وہ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہوتا ہے، بالکل غلط. صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ اصل ہے. یہی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے نفوس کا تزکیہ فرمائے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. عام اس کا انکار بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا اعتقاد پیدا کرے، لیکن ضرورت کا استحضار ہو تبھی کام بن سکتا ہے. اور جو شروع ہی سے منکر ہوگا اس کا تو کچھ کہیں کا وہ نہیں رہے گا، گمراہی میں بھٹکتا پھرے گا اور منزل مقصود سے دور ہی ہوتا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو راہ راست پر لگا دے، چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.